کہ جن کے لیے ہم یہاں تقریباً کوئی 3 گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، وہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے ابا جی کا نام بھی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہم کو لاوارث تو نہیں، ہم کوئی لاوارث تو نہیں کہ ہم رات 12 بجا دیں اور جن کے لیے بجائیں انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، پٹی صاحب ان ساڑھے 9 جاتی نہ کرو، ظاہر ہے یہ ہمارے کرم فرما ہے ماشاءاللہ، نہیں تو پھر اگلی صاحب تھوڑی مسجد تقریر صحیح نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، آپ کا دعویٰ ہے حضور علم غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل، ہمارا دعویٰ ہے حضور علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے صف کا ایک تنکا اٹھایا، صف کا ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کیا حضور اس تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ کیا حضور اس تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک سوال کا جواب دے، نبی علیہ السلام کس کس کے نبی ہیں؟ حضور کس کس کے نبی ہیں، کس کس کے لیے رحمت ہیں؟ تو کہنے لگا جی رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے حضور، اور کل کائنات کی طرف نبی بن کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سوال تیرا یہ نہیں بنتا کہ تنکا اٹھا کے حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ بتا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضور جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو امتی ہے وہ امتی اپنے نبی کو جانتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، کل کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ یقیناً جب حضور نبی ہیں تو آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے جب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ حضور کا امتی ہوگا۔ مانے یا نہ مانے امت دو طرح کی، امت دعوت، امت اجابت۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت، جنہوں نے نہ مانا بہرحال امت دعوت تو ہیں، امت دعوت تو ہیں۔ اور پھر امت اجابت میں بھی بہت سارے حضرات کچھ ایسے جو کہیں یہ تو بے وقوف ہے جو رات 12 بجے تک ایسے ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے تو نبی کا نام لے رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو رات کے اس پہر میں اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک پتھر اور انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے پتھر سے انسان افضل ہے، بولیے پتھر سے انسان افضل ہے۔ انسان بھی سارے طرح کے برابر نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن انسان ہے، ایک کافر انسان ہے۔ بچے سے لے کر بزرگ تک ہر شخص جانتا ہے کافر سے مومن افضل ہے، بولیے کافر سے مومن افضل ہے۔ مومن بھی ساری طرح کے برابر نہیں ہوتے، کلمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کلمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن مومن با کمال وہ ہے جو حضور کے آنے پر احسان بھی مانتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے۔ مومن تو پھر وہ ہوا، مومن 2 طرح کے، ایک عام مومن اور ایک متقی صالح مومن۔
عام مومن سے متقی افضل ہے، متقی سے صالح افضل ہے، صالح سے ولی افضل ہے، صالح سے بولیے صالح سے ولی افضل ہے۔ پھر ولایت کی دو قسمیں، ولایت صغرا، ولایت کبرا۔ ولایت صغرا کے 36 درجات، 1 2 3 4 36 تک جائیں آپ، یہ سارے عام انسان نیچے، ولایت صغرا کے 36 درجات رکھنے والا بندہ ان سے اوپر ہے۔ پھر ایک عام ولی، ایک خاص ولی، خاص ولی سے اوپر غوث، غوث سے اوپر غوث الاغیاث، غوث الاغیاث سے قطب، قطب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے تابعی افضل۔ تابعی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا، جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا۔ تابعی سے صحابی افضل، بولیے تابعی سے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں میرے کریم کو دیکھا اور پھر حالت ایمان ہی میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر ہم اپنے اور اپنے کریم کے درمیان صحابہ کو نکال دیں، پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ آج میں اور آپ اگر یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے کریم کا چہرہ بڑا حسین ہے، آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے کریم کائنات کے نبی ہیں، اگر ہم یہاں بیٹھ کر آج کہہ رہے ہیں میرے کریم عالمین کے لیے رحمت ہے، آج اگر ہم کہہ رہے ہیں میرے نبی کی رحمت کا حصہ فرش والوں کو بھی ملا، عرش والوں کو بھی ملا، شرق و غرب والوں کو بھی ملا، تو یہ وسیلہ ہے درمیان میں صحابہ کا۔ بولیے بولیے کس کا وسیلہ ہے؟ درمیان سے اگر ہم اپنے اور کریم کے درمیان صحابہ کو نکال دیں تو باقی بچے گا کیا؟ باقی قرآن جو ہم تک پہنچا بتایا کس نے؟ بولو سارے بولو، بتایا کس نے؟ حضور بڑے خوبصورت تھے، بتایا کس نے؟ میرے کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بتایا کس نے؟ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، بتایا کس نے؟ بولو بتایا کس نے؟ آنکھ صحابی کی نکل گئی، میرے کریم نے لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گئی، بتایا کس نے؟ صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، میرے کریم نے لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، بتایا کس نے؟ اور آج جو 14 صدیوں کے بعد جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بلند کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میرے کریم نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، بتایا کس نے؟ صحابہ نے۔ بولو 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 بولو۔ جناب مولا علی کی شان، علی مولا اس کا جس کے میرے کریم مولا، بتایا کس نے؟ بولے سارے، بتایا کس نے؟ یہ فرمان سن کر جناب مولا علی کو سب سے پہلی مبارک کس نے دی؟ صحابہ۔ اور آج اگر کو 14 صدیوں کے بعد 9 ربیع الاول شریف کے دن معاذ اللہ سکھر کی سرزمین پر کوئی بد باطن، جزاک اللہ، کوئی بد باطن میرے کریم کے غلاموں کی بے ادبی کرے تو پھر یقیناً ان کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ توجہ توجہ، ان کے ایمان میں کمی، ان کے ایمان میں کمی۔ میرے نبی کے صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے صحابہ، جس کا ایمان ہے وہ تو بولے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ افضل ہو۔ اب اگر ہم 14 صدیوں کے بعد یہ دین اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، بتایا صحابہ نے، تو پھر تابعی سے صحابی افضل، تابعی سے کہ سارے صحابہ بھی ایک جیسے نہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، دوبارہ آخری وقت تک حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے ایک طرف وہ صحابی، وہ شخص، وہ عظیم انسان کہ جس نے ایک بار حضور کو دیکھا اور دوبارہ زیارت کا موقع نہ ملا، وہ، اور دوسری طرف جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرق تو ہے۔
پھر وہ جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ان میں بھی مختلف طرح کے لوگ، کچھ وہ کہ جن کو حنین میں شرکت کا موقع ملا وہ افضل باقیوں سے، کچھ وہ کہ جن کو احد میں شرکت کا موقع ملا وہ باقیوں سے افضل، کچھ وہ جو بدر میں میرے کریم کے ساتھ ہوئے وہ باقیوں سے، بولیے وہ باقیوں سے۔ اب یہ جو بدر والے ہیں یہ سارے جنتی ہیں، میرے کریم کا فرمان ہے، یہ بدر والے سارے جنتی، گویا باقی ساری کائنات نیچے، بدر والے افضل، بدر والے آخر تک، بدر والوں میں عشرائے مبشرہ افضل۔ عشرائے مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت، ایک ہی سانس میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر، سعد بن عبد الرحمن فی الجنہ۔ ایک مجلس میں میرے کریم نے 10 کا نام لیا، ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی۔ گویا یہ افضل، گویا یہ بولیے افضل۔ اب ان 10 سے بھی افضل ہیں، ان 10 سے بھی کچھ افضل ہیں، ان 10 سے بھی کچھ سارے آخر تک اگر آپ سمجھے تو ہم آگے چلیں۔ ان 10 سے بھی کچھ جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، خلفائے راشدین میں بھی کچھ سے افضل۔ خلفائے راشدین میں شیخین کریمین باقیوں سے افضل، شیخین کریمین میں جناب سیدنا صدیق اکبر افضل، جناب سیدنا صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسول سے اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسول سے صاحب کتاب رسول افضل۔ اب یہ نیچے ایک عام شخص سے لے کر جناب انبیاء تک جو صاحب کتاب نبی ہے، یہ سارے ایک طرف، یہ سارے نیچے رہ جاتے ہیں۔ ان سب سے افضل میرے کریم کی ذات اقدس۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا کو ہمارا کام نہیں کہ ہم نے کو 14 صدیوں کے بعد آج شروع کیا ہو، نہ، میرے کریم نے خود اپنی آمد کا تذکرہ کیا۔ محفل میلاد کے اندر یا تو ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کی تعریف کریں، آپ کے اوصاف و کمالات کو ہم بیان کریں، یہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب سے ہم بیٹھے آپ نے تلاوت سنی، نعت شریف سنی، ابھی تقریر کے انداز میں تعریف بہرحال حضور کی ہے، تعریف بہرحال حضور کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف اپنے صحابہ کی موجودگی میں کی، اور اس کا انداز یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ حضرات آپ کے نسب کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے عام صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اے میرے غلاموں سنو، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو پھر مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں سے جو بہتر تھا اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ پھر اس بہترین مخلوق کو پروردگار عالم نے 2 فرقوں میں تقسیم کیا، پروردگار عالم نے جو دونوں میں سے بہتر تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر وہ جو فرقہ بہتر تھا پروردگار عالم نے اسے قبائل میں تقسیم فرمایا۔ میرے کریم نے فرمایا جو ان قبائل میں بہتر قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر ان قبیلوں کو پروردگار عالم نے گھروں میں تقسیم کیا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ان گھروں میں جو بہترین گھر والے تھے میرے رب نے مجھے ان بہترین گھر والوں میں رکھا۔ میرے غلاموں سن لو، میرے کریم نے فرمایا میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہو۔ میرے امام نے میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر، میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر، میں نفس کے اعتبار سے بھی تم سب سے، اور اسی کو میرے امام نے اپنے الفاظ میں کہا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا، آپ تک سارے حضرات، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا،
ساری کائنات ایک طرف ہے اور دوسری طرف میرے کریم کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. میرے کریم جیسا نہ کوئی پہلے نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. بے مثل جو ہوئے میرے کریم ہے، بے مثل جو ہوئے. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم رات کے اس پہر، میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم رات کے اس پہر بیٹھے کیوں ہیں؟ ہمارا مقصد اپنے نبی کی تعریف کرنا اور سننا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. مسلم شریف کی حدیث، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. باہمی گفتگو جاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اور ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ دو باتیں ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ قسم اٹھاؤ. کیا فرمایا؟ قسم اٹھاؤ کہ واقعی تم یہی کچھ باتیں کر رہے تھے. صحابہ نے کہا حضور ہمیں اللہ کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے حضور ہم یہی باتیں کر رہے تھے اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. حضور ہم یہی باتیں کر رہے تھے، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا یا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم سچ نہیں بول رہے. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کس لیے لی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، میں اپنے گھر میں تھا. عارف صاحب توجہ، میں اپنے گھر میں تھا، جبریل امین میرے پاس آئے. تھوڑا نواز سے بولیے. جبریل امین میرے پاس گھر میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف فرما ہیں، باہر نکل کر اپنے غلاموں کو تو دیکھیں. ہم جو یہاں آج بیٹھے ہیں اس کی حقیقت سنیے پھر. یا رسول اللہ آپ، اللہ فرماتا آپ باہر نکل کر اپنے غلاموں کو تو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جس کام میں مصروف ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بیٹھنے پر اور ان کی باتیں کرنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے. کر کیا رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہے تھے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اور تو کوئی مقصد نہیں، ہمارا کوئی اور مقصد ہے؟ بولیے. کوئی دنیا دار کسی کے نعرے تو ہم نہیں لگا رہے. ہم تو ابتدا سے آخر تک اپنے کریم کے نعرے لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ حضور کا نعرہ نہ لگے، بند ہو جائے، یہ تو اس کی خام خیالی ہے. یہ تو اس کی، یہ تو ٹھہرے ابھی لگائیں گے ہم. یہ تو اس کی، بولیے، یہ اس کی حضور کی آمد پر جشن منانا یہ مسلمان کا کام ہے. گھر سجانا مسلمان کا کام ہے، گلیاں بازار سجانا مسلمان کا کام ہے. حضور کی آمد پر محفل میلاد کا انعقاد کرنا اور رات کے اس پہر بیٹھنا یہ مسلمان کا کام ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ 12 ربیع الاول آئے اور آپ نے دیکھا ہو کہ عیسائی خوشی منائے؟ وہ عیسائی کیوں خوشی منائے گا؟ کوئی یہودی کیوں خوشی منائے گا؟ کوئی سکھ خوشی کیوں منائے گا؟ کوئی ہندو خوشی کیوں منائے گا؟ وہ خوشی تو وہ منائے جس کا نبی آیا ہے.
بلند آواز سے، بلند آواز سے جس کی حال سلامت ہے وہ اٹھائے لبیک۔ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضور کی محبت میں، بولیے حضور کی ہم سر عام بھی اٹھاتے ہیں، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے بھی الحمدللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حضور کا نام بلند کرتے ہیں۔ اور میں تو آپ کے سامنے ابتدا سے لے کر آج تک 10 سال ہو گئے یہی بات کہتا آیا ہوں، اگر موقع میرا دستہ دار پر بھی کہہ دیں گے لبیک۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ ابو جہل آیا چلا گیا، ابو لہب آیا چلا گیا، عتبہ آیا چلا گیا، شیبہ آیا چلا گیا، وہ بڑے بڑے حضرات آئے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم معاذ اللہ نبی کو ختم کر دیں گے، ان کا ذکر ختم کر دیں گے۔ جب میرے کریم کے ساتھ آنے کا مشال ہوا، کفار مکہ نے کہا یہ ابتر ہو گئے، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی اولاد نہ رہی کہ نام چلتا ہے اولاد نرینہ سے، میرے کریم کی اولاد نرینہ ختم ہو گئی، لوگوں نے سمجھا ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ وہ نانا یہ کوئی عام محبوب نہیں، یہ رب کا محبوب ہے۔ انہوں نے کہا نبی کا ذکر ختم ہو جائے گا، میرے رب نے کہا نانا ذکر تو تب ختم ہو اگر اس کا ذکر کرنے والا کوئی عام بندہ ہو، اس کا تو ذکر کرنے والا وَرَفَعْنَا لَكَ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ بولو بولو، میرے کریم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا، بولیے رہے گا یوں ہی ان کا، 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 چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ ہمیں کسی سے کیا لگے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہر بندے کی ابتدا سے آخر تک یہی کیفیت ہے، یہی حالت ہے۔ اور رات کے اس پہر ہم جب آئے خالی جھولیاں لے کے آئے تھے، جب یہاں سے جائیں گے تو میرے کریم کرم فرمائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ سلطان محمود کے زمانے میں ایک بندے کو شہد کی ضرورت پڑ گئی، ایک بندے کو شہد کی ضرورت پڑ گئی، بڑا اس نے تلاش کیا، دائیں بائیں گیا پر نہ ملا۔ کسی نے کہا جاؤ دربار میں جاؤ مل جائے گا، پہنچتا ہوا جناب پوچھتا ہوا پہنچ گیا، دستک دی، ایاز نے کہا کیسے آئے؟ کہا جی ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے، اس میں شہد چاہیے۔ ایاز نے بادشاہ کو کہا سائل آیا ہے شہد مانگتا ہے، چھوٹی سی ڈبیا بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ توجہ، چھوٹی سی ڈبیا بھی ساتھ لایا ہے۔ اس نے کہا یہ ڈبیا یہاں رکھو، بڑا ایک ڈبہ ڈرم اٹھا کے اس کو دے دو۔ بڑا ایک ڈبہ لگتا بھائی، بڑا ایک ڈبہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ ایاز نے کہا جناب وہ حاجت مند ہے، سائل ہے، چھوٹی سی ڈبیا لے کے آیا ہے، اتنے سے اس کا گزارا ہو جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں سارا بڑا کو ڈبہ اٹھا کے دیتے ہیں؟ بادشاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا وہ سائل ہے، وہ اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا ہے، میں بادشاہ ہوں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، ہم تو گدا ہیں نا، ہم اپنی شان کے مطابق مانگیں گے، وہ کریم ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو، لیکن کوئی
اور جس نے جب جس انداز میں مانگا، خواہ وہ فارس کا سلمان ہو، خواہ وہ حبشہ کا بلال ہو، روم کا سہیب ہو، کوئی ہو، جس نے جب مانگا، جس انداز میں مانگا، میرے کریم نے عطا کیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس ایران سے چلے تھے، پوچھتے کہتے ہیں میں آزاد تھا، راستے میں غلام ہو گیا، مجھے بیچ دیا گیا، میری جو سب سے آخری پادری سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے پوچھا حق اب کہاں ملے گا؟ اس نے مجھے بتایا کہ اب نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ کہنے لگے جی مجھے کوئی نشانی بھی بتائیے بھٹی صاحب، مجھے کوئی نشانی بھی بتائیے۔ اس نے کہا وہ نبی جس شہر میں ہجرت کر کے آئیں گے وہ گھنے کھجوروں والی جگہ ہوگی، وہ ان کی ہجرت کا ہوگی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہو گیا شہر، اس کی نشانی، مجھے اس نبی کی کوئی علامات بھی تو بتائیے۔ انہوں نے جناب 3 نشانیاں بتائیں میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ نمبر 1، وہ نبی صدقہ قبول کریں گے، خود نہیں کھائیں گے، غلاموں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 2، ہدیہ قبول کریں گے، خود بھی کھائیں گے، غلاموں کو بھی کھلائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں بکتا بکاتا پہنچ گیا مدینہ طیبہ، جو ابھی تک یثرب تھا، ابھی تک یثرب تھا۔ آج ہم اس شہر مقدس کو اس پرانے نام سے یاد نہیں کر سکتے کہ فقہا نے لکھا ہے آج اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے مبارک شہر کا پرانا نام لے گا، وہ بدلے میں کفارے کے طور پر 10 مرتبہ کہے مدینہ 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 مدینہ۔ یہ محبت ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی اپنے کریم سے اور ان کے شہر مقدس سے محبت۔ اب جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک صرف سلمان تھے، نہ حضرت تھے، نہ رضی اللہ عنہ تھے، کہتے ہیں میں پہنچ گیا مدینہ طیبہ، اتفاق ایسا کہ میں یہودی کا غلام تھا، دوپہر کا وقت ہے، میں کھجور کے اوپر چڑھ کر تو کھجوریں توڑ رہا تھا، میرا مالک آ کر اسی کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، ایک اور اس کا ساتھ کو دوست تھا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اور دونوں باہم گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں ایک شخص آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ اصل منزل مقصود تک میں پہنچ گیا۔ جلدی جلدی میں نیچے اترا، میں نے آ کر اپنے مالک سے پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں میرا مالک چونکہ یہودی تھا، اس نے زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا تمہیں سے کیا لگے، تو اپنا کام کر۔ کہتے ہیں وقت گزر گیا، باتیں عام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں کی زبان پر 2 جملے تھے، جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کی زبان پر تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جملے بچیوں کی زبان پر، اور دوسرے حضرات کی حالت تھی فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد و خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، مرد و خواتین گھروں کی چھتوں پر، بولیے گھروں کی چھتوں پر، بولو سارے، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے مرد و خواتین، اور جو چھوٹے بچے تھے وہ گلیوں میں تقسیم ہو گئے۔ احتشام صاحب توجہ مل کر اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ چھوٹے بچے گلیوں میں پھیل گئے، بڑے حضرات گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور ان کی زبان پر تھا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا محمد یا، بولیے یا محمد یا، یہ ان کی زبان پر جملے تھے۔
اب حضرت سلمان کہتے ہیں وقت گزرا، ایک دن میں نے تھوڑی سی کھجوریں اکٹھی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں حضور یہ قبول فرمائیے، یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ در حقیقت وہ نشانیاں پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اگر مانگیں تو ملتا ہے، ہم اگر مانگے تو وہ دور سے آ کے تو مانگے اسے بھی ملتا ہے، قریب ہو تو اسے بھی ملتا ہے۔ عرض کی حضور یہ صدقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی اور صحابہ جتنے موجود تھے ان میں تقسیم فرما دی، خود ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ ایک نشانی میری پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر میں نے کچھ کھجوریں لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کھجوریں کچھ تناول فرمائی۔ حضرت سلمان پہلے سے زیادہ خوش کہ بات تو بن گئی، دو نشانیاں پوری ہو گئی، دو نشانیاں۔ اب بات تھی مہر نبوت کی جو دو کندھوں کے درمیان تھی میرے کریم کے۔ پھر کچھ وقت گزرا، حضرت سلمان کہنے لگے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میرے کریم تشریف فرما تھے، جیسے ہی میرے کریم نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا، پہلے چہرہ مبارکہ میری طرف تھا، جب میں آ کر بیٹھ گیا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ توجہ آپ کی، چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور پشت مبارک سے قمیض اٹھا دی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے کریم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اسے بوسہ دے دیا اور دل میں کہا واہ مالک آج تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو بندہ میرے کریم کی بارگاہ میں دور کا سفر کر کے آئے میرے کریم اسے بھی نوازتے ہیں، اور اگر آج 14 صدیوں کے بعد ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے کریم کا ذکر کریں تو میرے کریم آج بھی نوازتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہرہ میں یمن کی طرف رخ کیا، قمیض مبارک کے اوپر سے کھولا اور لمبے لمبے سانس لینے شروع کیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یمن کی طرف رخ کر کے یہ انداز اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا مجھے یمن سے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے۔ اگر میرے کریم حیات ہو، تشریف فرما ہو ظاہری طور پر، اور کو بندہ یمن میں رہ کے میرے نبی سے عشق کرے، جس کو ویسے کرنی کہا جاتا ہے، جس کو ویسے کرنی کہا جاتا ہے، اگر اویس قرن میں بیٹھ کر میرے نبی سے محبت کرے، میرے کریم مدینہ طیبہ میں رخ انور اس طرف کر کے لمبے سانس لیں اور اپنے غلاموں کو فرمائیں مجھے اپنے غلام کی خوشبو آتی ہے، تو یقیناً پھر جب ہم اپنے کریم کا ذکر کرتے ہیں میرے کریم پھر بھی نوازتے ہیں، میرے کریم پھر بھی بولیے میرے کریم پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو، دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں موجود ہیں، سوال یہ ہے کہ حضور کی ذات بھی رحمت ہے، دنیا کے اندر پانی کا موجود ہونا یہ بھی رحمت ہے، ہوا کا پایا جانا یہ بھی بولیے یہ بھی رحمت ہے، دنیا کے اندر ماں باپ کی شفقت کا اولاد کو میسر آ جانا یہ بھی رحمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا یہ بھی رحمت ہے، باہمی جو ہم پیار و محبت کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کسی کو پیار و محبت سے بلاتے ہیں یہ بھی رحمت ہے، اگر کسی کے ہاں اولاد ہو جائے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا
دنیاوی چیزیں بھی رحمت، میرے نبی بھی رحمت، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی رحمتیں پائی جاتی ہیں، پانی ایک حد تک رحمت، حد سے بڑھ جائے تو زحمت بن جائے، ہوا ایک حد تک رحمت، حد سے بڑھ جائے زحمت بن جائے، اولاد اگر فرما بردار ہے تو رحمت، نافرمان ہو تو زحمت بن جائے۔ دنیاوی رحمتوں میں زحمت کا پہلو موجود ہے، لیکن میرے کریم کی ذات وہ رحمت ہے جہاں صرف رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ میرے کریم کا بچپن بھی رحمت ہے، میرے کریم کا لڑکپن بھی رحمت ہے، میرے کریم کی جوانی بھی رحمت ہے، میرے کریم کا دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرے کریم کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ اور میرے کریم کس کے لیے رحمت؟ دنیا کی جتنی رحمتیں یہ اس وقت تک آپ کے لیے رحمت جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں۔ سانسیں ختم ہوئی، رحمت بھی ختم ہو گئی، اولاد قبر تک ساتھ جائے، مال قبر تک ساتھ جائے، ہوا پانی آگ قبر تک جائے، قبر کے بعد ختم، لیکن میرے کریم وہ رحمت ہیں جو قبر کے باہر تک نہیں، قبر میں بھی۔ نجات جس پر ہونی ہے وہ یہی سامنے جب چہرہ مصطفیٰ ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم تو کہیں گے ہم وہ کو تھوڑا ہے جو اپنے نبی کا نام روکتے ہو، ہم تو وہ ہے جب نبی کا نام آتا تھا مچل جاتے تھے، زبانیں بھی کھلتی تھی، ہاتھ بھی بلند ہوتے تھے اور کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، حضور سیدی توجہ، آخری بات ہے بس، بات ختم کر رہے ہیں ہم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وقت وصال آیا، اپنے وصیت فرمائی میری قبر اتنی گہری کرنا جس میں میں کھڑا ہو سکوں، جس میں میں کھڑا ہو سکوں، کار بھائی جس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ خادموں نے پوچھا جناب اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قبر تو صرف اتنی گہری ہوتی ہے جس میں بیٹھنے والا بیٹھ جائے صرف، آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ قبر اتنی گہری ہو جس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا قبر میں فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، اور جس سوال پر جان چھوٹنی ہے وہ میرے کریم کی ذات ہے، جس سوال پر جان چھوٹنی ہے وہ میرے، بولیے وہ میرے، واہ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد رضا جب تک زمین پر ہو، زندہ ہو تو کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ زندگی میں تو احمد رضا کہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ احمد رضا جب تک زمین پر ہے تو کہے، جب تک زمین پر ہے تو کہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہ رضا جب زمین پر ہو تو یہ کہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے، بولو میری چشم عالم سے۔ احمد رضا جب تک زندہ ہے، جب تک زمین پر ہے، تو اپنے کریم کا نام آئے تو جھوم جائے، اپنے کریم کا نام آئے تو اٹھے اور کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کریم جب نظروں کے سامنے ہو، احمد رضا لیتا رہے، او نانا میرا عشق گوارا نہیں کرتا، قبر میں جب سامنے میرے کریم ہوں گے، احمد رضا کھڑے ہو کے کہے گا او مصطفیٰ جان رحمت پہ
मुस्तफ़ा जान रहमत पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान, अकीदा और नजरिया है, हम जो जिंदगी में हुजूर का नाम ले रहे हैं, अगरचे हम बेअमल जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं। हम गद्दार हम अपने नबी से बेवफाई करने वाले, वो माना हम बेअमल जरूर हैं, हम बेनमाजी भी जरूर हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह यहां से आखिर तक, बच्चे से लेकर 100 साल के बाबे तक हर एक यही कहता है, हुजूर आपके नाम पे मेरी जान भी कुर्बान है। और आप जानते हैं गुनाहगार के लिए मुआफी है, गुनाहगार के लिए मुआफी, गुनाहगार के लिए मुआफी है, गद्दार के लिए मुआफी, गद्दार के लिए माफी, गद्दार के लिए माफी। और मेरे करीम का फरमान भी तो है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्ज की, मालिक फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह जिसने मेरी इत्तिबा की वो मेरे दामन में डाल, जो मेरा नाफरमान है तू जाने तेरे बंदे जाने। जनाब इब्राहिम 13वां पारा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर इल्तिजा की, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन तय्यारा। ऐ अल्लाह ये नहीं मानते, अब काम ऐसा कर रूए जमीन पर कोई काफिर ना बचे। रब ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और फिर को बचा। तूफान नूह मशहूर है, कोई भी नहीं बचा, बचे वही जो जनाब की कश्ती में सवार हो गए, जो जनाब की बस कोई बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर इल्तिजा की, इन तुअज़्ज़िबहुम 7वां पारा, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुर रहीम। है अल्लाह अगर तू अजाब दे तेरे बंदे हैं, माफ कर दे, तू जाने तेरे बंदे जाने। हाँ जो मानने वाले मेरी इत्तिबा करने वाले वो मुझे अता कर दे। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके करीम की, जब बारी आई उस शख्सियत की जो ताइफ में पत्थर खाकर कहे, ऐ अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, इनको हिदायत अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, हिदायत। जब बारी आई उस करीम की तो यहाँ उसूल बदल गया, यहाँ उसूल, और उसूल कैसा बदला। यहाँ ठहर कर एक और बात, नबी अलैहिस्सलाम ने एक बंदे से एक सौदा किया, पैसे वक्त पे अदा ना किए, वादा कर लिया, वो बंदा बाहर निकला, जनाब मौला अली से मुलाकात हुई, पूछा कहाँ से आया, उसने कहा जी हुजूर से सौदा हुआ है, पैसे नहीं मिले। जनाब मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जाओ हुजूर की बारगाह में और जाकर क्या है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे पैसे देने से पहले आप दुनिया से चले गए तो मेरे पैसे कौन देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर देगा। कौन देगा? आया, फिर मुलाकात हुई, फिर मौला अली ने भेजा जा कह अगर अबू बकर भी चले गए फिर कौन देगा। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया उमर देगा। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कौन देगा। फिर मुलाकात हुई मौला अली से, फरमाया फिर जा और जाकर क्या हुजूर अगर उमर भी चले गए मेरे पैसे कौन देगा। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया उस्मान देगा। बोलो जहां लेके जाना चाहता हूं। अब जब चौथी बारी आई, अब जब बारी आई चौथे नंबर पर मौला अली से फिर मुलाकात हो गई, उसलूब अब बदला, उसलूब अब बदला। मौला अली ने कहा जा दोबारा जा और जाकर पूछ हुजूर अगर आप भी ना रहे, अबू बकर भी ना रहे, उमर भी ना रहे, उस्मान भी ना रहे, फिर मेरे पैसे कौन देगा। उसलूब बदल गया, उसलूब बदल गया, फिर कहता हूं उसलूब बदल गया। मेरे करीम ने फरमाया फिर वो देगा जो तुझे बार बार भेज रहा है। फिर वो देगा जो तुझे भेज रहा, फिर वो देगा। उसलूब बदल गया। जनाब इब्राहिम कहे मालिक जो मेरे मानने वाले मुझे दे दे, जो नहीं मानते तू जाने वो जाने। जनाब नूह कहे मालिक जो मेरे मानने वाले मुझे दे, नहीं मानते तू जाने, तेरे बंदे जाने। जनाब ईसा कहे मालिक जो मेरे मानने वाले मुझे दे दे, नहीं मानते तू जाने, तेरे बंदे जाने। जब मेरे करीम की बारी आई उसलूब बदल गया। मेरे करीम ने अर्ज की अत्तालिहून ली वस्सालिहून लिल्लाह। मालिक जितने नेक है
ان کو یقیناً تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دے گا. نیکوں کو تو لے لے, بروں کو میرے دامن میں ڈال دے. نیکوں کو تو لے لے, بروں کو کہ تو نے مجھے تاج شفاعت جو عطا فرمایا, تو نے مجھے تاج شفاعت جو عطا فرمایا ہے. تو یقیناً ہم الحمدللہ حضور کے غلام ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. سارے کہیں الحمدللہ. ایک طرف ہمیں دنیا اور اس کی نعمتیں ملیں اور دوسری طرف حضور کی غلامی, ہمیں اس غلامی پر فخر ہے الحمدللہ. اور پھر غلام بھی الحمدللہ ہم وہ کہ جب حضور کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ آئے تو پھر اس خوشیوں کی اثرات دیر تک ہمارے گھروں پر بھی رہتے ہیں, ہمارے چہروں پر بھی رہتے ہیں. یہ اثرات ہیں خوشیوں کے. گلی دیکھیں آپ, یہ خوشیوں کے اثرات ہیں. اور خوشی وہی مناتا ہے جس کا نبی آیا. اگر کسی کے یہاں بیٹا ہو تو بیٹے والے ہی خوشیاں مناتے ہیں, ساتھ والے پڑوسی کیوں منائیں؟ ان کے کون سا بیٹا ہوا؟ جن کے اولاد ہوئی 10 سال کے بعد خوشی تو وہ منائیں. نبی تو آئے ہمارے, خوشی بھی ہم منائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.